السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41، 42، 43 یعنی 41، 42، 43 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، آیت نمبر 41، اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گھر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سامعین کرام، ابھی جو اس سے پہلے آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا کہ جو مشرکین مکہ تھی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعلیم کے مطابق کہ جو دین اسلام ہے اور جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور یہ جو نبی تم لوگوں کے درمیان مبعوث ہوا ہے، اگر اس پر تم لوگ ایمان نہیں لائے، اسلام اور قرآن کریم کی جو آیات ہے اگر اس کو ماننے سے تم لوگوں نے انکار کیا اور آیات کی تم لوگوں نے خلاف ورزی کی، اسلام کے راستے میں اگر تم لوگوں نے روڑے اٹکائے تو اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آ جائے گا۔ جب یہ وعید سنایا گیا، اور یہ وعید صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر گزرے، سبوں نے اپنی امت کو اس بات کی تنبیہ کی، وعید سنایا، وارننگ دی کہ جو اللہ کی تعلیمات ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر اس کو تم لوگوں نے نہیں مانا اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ یہ جو وعید دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، تو ان لوگوں نے اس کا رانگ ری ایکشن لیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی تو ہم لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں اور ہم لوگ صرف انکار نہیں کر رہے ہیں کھلم کھلا، بلکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ بات ہے۔ جرت بڑھی اور مذاق اڑانا شروع، بڑا تم بولتے ہو عذاب آئے گا، عذاب لا کے دکھلاؤ۔ اس کو کہتے ہیں مذاق اڑانا، اسی کو کہتے ہیں استہزاء۔ استہزاء اسی کو کہا جاتا ہے۔ بہت بولتے ہو نا کہ عذاب آ جائے گا، ذرا عذاب لا کے دکھلاؤ، یہ استہزاء ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں نا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام، ان لوگوں نے اونٹنی مانگا، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ان لوگوں کو۔ اپنی تعلیم انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی، لوگوں نے سنا، ماننے سے انکار کیا، کہا کہ عذاب آئے گا، اچھا عذاب لا کے دکھلاؤ۔ بہت تم جو بولتے ہو صالح نبی کا نام ہے صالح علیہ السلام، صالح بہت بولتے ہو نا تم کہ اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب لا کے دکھلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے آپ کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی باتوں کا، آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ان لوگوں نے بھی عذاب کی وعید سنائی تو مذاق اڑایا کہ بڑا عذاب بھیج کر کے دکھلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر ان مذاق اڑانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز میں گرفتار کیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گرفتار کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بتانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بات کو نازل فرمایا اس کا مقصد دو ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جائے کہ آپ کا اکیلے مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، علماء اور دعات، جو بھی داعی ہیں اور جو بھی علماء کرام ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ اپوز کریں گے، ان کے مخالفت کریں گے، میں بھی مذاق بھی اڑائیں گے ان کا۔ تو ان کی بات کو سن کر کے صبر کرنا ہے، ان کی بات کو سن کر کے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنی دعوت کے مشن کو دھیرے 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 دھیرے
آگے بڑھاتے چلے جانا ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو آج جھٹلایا جا رہا ہے، ابھی جن لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بہت عذاب کرتے ہو، ذرا عذاب لا کر کے دکھلاؤ، یہ تو جھٹلانا ہی ہوا نا. یہ جھٹلانا بھی ہوا، یہ مذاق اڑانا بھی ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو آج جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کو سنگل نہیں جھٹلایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا. فصبروا علی ما کذبوا واوذوا، ان کو جو جھٹلایا گیا اور ان کو جو تکلیف پہنچایا گیا اس پر ان لوگوں نے صبر کیا، لہذا آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کی بات کبھی بھی بدل نہیں سکتی. اللہ نے جب کہہ دیا کہ ایمان والوں کی مدد ہوگی تو مدد ہوگی، اللہ نے جب کہہ دیا کہ نبی کے سپورٹ میں اللہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے. لیکن آپ کا کام یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس جب پچھلے نبیوں کی خبر آ گئی ہے تو جس طرح سے انہوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کیجئے. سامعین کرام، ایک مقصد یہ ہے اس آیت کریمہ کو یہاں پر بیان فرمانے کا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی رسول کا مذاق اڑائے گا، جو بھی رسول کی باتوں کا مذاق اڑائے گا، جس طرح سے پچھلے قوموں کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا، اس قوم کو بھی جو رسول کا مذاق اڑانے والی اس کو اللہ ہلاک کرے گا. یہاں پر مشرکین مکہ کو کہا گیا، ان لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ہلاک کرنے کی کئی صورتیں، جنگیں ہوئی، جنگوں میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل جہنم رسید کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو جو بھی رسول کا مذاق اڑائے گا، رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور اس کے کیفر کردار تک ان کو پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ. یہ مقصد ہے، دو مقصد ہے اس آیت کریمہ کو یہاں پر نازل فرمانے کا. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لوگوں کی نصیحت شروع فرمائی. اب یہ جو مشرکین مکہ ہیں یا مشرکین مکہ کے بعد جو دوسرے مشرکین ہیں، چاہے وہ غیر قوموں میں ہو یا مسلمانوں میں ہو، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہو، یا پتھر اور شجر حجر کے سامنے جھکنے والے ہو، یا بتوں کے سامنے جھکنے والا ہو، یا آستانوں کے سامنے جھکنے والے ہوں، یا درگاہوں کے سامنے جا کر کے جھکنے والے ہوں، جتنے بھی مشرکین ہیں. ابھی یہ جو بڑے بڑے مزار بنتے ہیں نا، مزار، وہاں پر ایک اور چیز آپ آبزرو کریں گے. یہ آبزرو کرنے کے لیے بول رہے ہیں. آپ آبزرو کریں گے مزاروں کے پاس جو کچھ واقعات مشہور ہوتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ اگر اس بابا کی خلاف ورزی کوئی کرا تو بابا اس کو چھوڑیں گے نہیں. اپنے جو ہے اپنے جلال میں بابا اس کو لیں گے تو اس کو بھسم کر دیں گے، اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی. اس لیے بابا کا خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہیں تمام معبودوں کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں. مشرکین مکہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر فلاں دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کیا تو فلاں دیوی دیوتا ناراض ہو جائیں گے، اس کی پوجا نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. بالکل سیم عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا کہ اگر فلاں بادل کے دیوتا کو اگر پوجا نہیں کیا تو وہ بارش نہیں برسائے گا. اگر یہ جو دھوپ کا جو خدا ہے اگر اس کی پرستش نہیں کی تو ہم لوگوں کو دھوپ نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ کون وہ ذات ہے، کون وہ ہستی ہے جو رات اور دن کے عذاب سے تم کو بچا سکے، کون وہ ہستی ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ فلاں بابا ہم کو بچا لیں گے، فلاں پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، فلاں دیوی ہم کو بچا لے گی، فلاں دیوتا ہم کو بچا لے گا. اللہ نے یہاں پر چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے، یہ جو منافقین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، اس زمانے کے ہو یا اس زمانے کے، یہ جو دنیا دار ہیں، یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں، ان کے کرتوت اتنے خطرناک ہیں، اتنے گھٹیا ہیں. اس زمانے کے مشرکین ہو یا اس زمانے کے مشرکین، اس زمانے کے منافقین ہو یا اس زمانے کے منافقین، اس زمانے کے دنیا پرست ہو یا آج اس زمانے کے دنیا پرست، ان کے کرتوت اتنے خطرناک اور اتنے گھٹیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جب چاہے ان کو نیست و نابود کر دے، اپنا عذاب دن میں بھیج دے یا اپنا عذاب رات میں بھیج دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے، اس دنیا میں انسان کو اس لیے بسایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. ابھی آپ ہے نا، آپ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے بھائی ہے افروز نام ہے نا،
ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے, میری بھی آزمائش ہو رہی ہے. یہ جو امیر صاحب ہے نا, ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے. یہاں پر دنیا میں ہر فرد کا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے ہی بنایا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی آزمائش کریں, اچھائی دے کر کے بھی اور خرابی دے کر کے بھی. کیوں؟ تاکہ اپنا وقت جب گزر جائے اور جب یہ لوگ موت سے ہمکنار ہوں اور جب قیامت کے میدان میں پہنچے تو ان کے تمام چیزوں کا حساب وہاں پر ہو جائے گا. حساب کے لیے دنیا نہیں ہے. حساب کے لیے دنیا ہے کیا؟ دنیا میں حساب نہیں ہے. حساب کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک نہیں کیا تھا کیا؟ ایک دم سے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا. مشرکین مکہ کو ایک دم سے اللہ نے ہلاک نہیں کیا, ان کو ایک موقع دیا. ہم لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پوچھا کہ اللہ نے تو موقع دیا ہوا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ دن میں عذاب بھیج دے اور اگر اللہ تعالیٰ رات میں عذاب بھیج دے تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ کون ہے؟ کوئی بتا دے کہ ہاں خواجہ پیران پیر جو ہے ہم لوگوں کو بچا لیں گے. کوئی بتا دے کہ ہاں فلاں ہم کو بچا لیں گے. کوئی بتا دے کہ ہاں فلاں دیوی ہم کو بچا لے گا. کوئی بچانے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح بھی کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ دن اور رات کے وقت میں جو عذاب اللہ کی طرف سے اگر آ جائے تو اس اللہ کی عذاب سے ان کی کون حفاظت کر سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ رحمان کے ذکر سے ہی یہ لوگ جو ہے منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ کے ذکر سے ہی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ کی عبادت سے ہی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے اس سے ہی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے احکام ان لوگوں پر نازل فرمائے ہیں اس سے ہی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا. کیا کہہ دیا اللہ نے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا. کیا ان لوگوں کے کوئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اور وہ ان کو اللہ سے بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں بچا سکتے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا. یہ استفہام ہے. کیا ان کے کوئی معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حفاظت کر سکیں, ہمارے عذاب کو ان سے روک سکیں؟ استفہام میں ایک قسم آتا ہے انکاری, استفہام انکاری. اور جب استفہام انکاری ہوتا ہے تو پوچھ کر کے اس کا ڈینائی کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اس روئے زمین پر, چاہے پیر پیمبر ہو, چاہے مٹی پتھر ہو, چاہے دیوی دیوتا ہو, چاہے آستانے والے ہوں, چاہے دیول والے ہوں, چاہے مزار والے ہوں, چاہے درگاہ والے ہوں, کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ نے فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا. کیا ان لوگوں کے کوئی معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی ہمارے عذاب سے حفاظت کر سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم. وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. وہ تو خود اپنی قبر میں پڑا ہوا مردہ کیا اپنی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے. زندہ انسان ہماری بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو میں اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے امت کے لوگوں کو کلیئر کہہ دیا, اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیا کچھ نہیں کر سکتے تمہارا. اگر کچھ ہمارا مال مانگنا ہے تو بھی مانگ لو, کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو تم کو کچھ نہیں کر سکیں گے. بالکل بے بس ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پھوپھی کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنی بیٹی کو, سب کو کہہ دیا کہ جو لینا ہے اگر کچھ ہمارے پاس ہے لے لو ابھی تم. قیامت میں ہم اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہیلپ کر سکیں گے. اللہ نے فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم. وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں. وَلَهُم مِنَّا يَسْحَبُونَ. اور ہماری طرف سے ان کو تائید بھی نہیں ہے, کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر پائیں گے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایک انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے جب نبی کو بھیج دیا, کتاب کو نازل فرما دیا, نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے, اور اگر اس کو چھوڑ کر کے انسان دوسرے راستے پر چلے گا تو اس کو بچانے والا اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں اس کو بچانے والا. یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کو ماننے والے ہیں وہ ہم کو بچا لیں گے تو بالکل جھوٹ بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں دیوی دیوتا کو ماننے والے ہیں وہ ہماری حفاظت کر لیں گے تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں پیغمبر کے, فلاں امام کے ماننے والے ہیں اور وہ پیغمبر اور وہ امام ہم کو بچا لیں گے, یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. لہٰذا انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
بندگی اور اطاعت و فرما برداری اپنی زندگی کے ہر فیکلٹی اور ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبے میں کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا